اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس لائبریری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری سب سے عام پرندوں میں سے ایک ہوں، لیکن بہت کوئی تھے جو آپ اس تھرش کے بارے میں نہیں جانتے۔ جی ہاں، ایک تھرش امریکن روبن شمالی امریکہ کے سب سے زیادہ گانے والے پرندوں میں سے ایک ہے۔ میکسیکو، کینیڈا اور الاسکا سمیت پورے شمالی امریکہ کے جنگلات، کھیتوں، پارکوں اور گھر کے باغیچوں میں پائے جاتے ہیں۔ روبن 3 ریاستوں کا سرکاری پرندہ بھی ہے: کنیکٹیکٹ، مشیگن اور وسکونسن۔ یورپی روبن شاید تمام برطانوی پرندوں میں سب سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ یہ باغات کا ایک عام سیاح ہے۔ ہر براعظم کے اپنے اپنے روبنز ہوتے ہیں، لیکن صرف جاپانی اور ریوکیو روبنز کا گہرا تعلق ہے۔ یہ علاقائی پرندے اپنی جان کا بے رحمی سے دفاع بھی کرتے ہیں۔ روبن کی خصوصیات میں اس کی مخصوص سرخ چھاتی اور چہرہ، حصوں کے نیچے سرمئی رنگ، سر، پر اور دم ہے۔ روبن سارا سال ہمارے باغات میں آنے والوں کو خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر سردیوں میں جب ان کے خوش رنگ سرخ چھاتی سب سے ہلکے دنوں میں بھی چمک رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ماہر گائیڈ کے ساتھ برطانیہ کے غیر سرکاری قومی پرندے روبن کے بارے میں جانیے، بشمول روبنز کہاں گھونسلہ بناتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور انہیں اپنے باغ کی طرف کیسے راغب کریں۔ دراصل اس پرندے کا نام 20ویں صدی عیسوی میں ریڈ روبنز رکھا گیا۔ 15 دسمبر 1960 کو ریڈ روبن باضابطہ طور پر برطانیہ کا قومی پرندہ قرار دیا گیا۔ روبن کو 2 بار برطانیہ کا قومی پرندہ قرار دیا گیا، پہلی بار 1960 میں اور دوسری بار 2015 میں، لیکن ابھی تک سرکاری نہیں بنایا گیا۔ برطانیہ میں روبن کی محبت دنیا بھر میں مشترکہ نہیں ہے۔ بہت سی قومیں کھانے اور کھیل سمیت متعدد وجوہات کی بنا پر اپنے روبنز کو گولی مار دیتی ہیں۔ روبن شمالی امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی بہت مشہور پرندے ہیں۔ در حقیقت یہ برطانیہ کا قومی پرندہ ہے۔ نر امریکی روبن سب سے زیادہ خوبصورت دھن گاتے ہیں۔ وہ اکثر آخری پرندے ہوتے ہیں جس سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی سنا جاتا ہے۔ مصنوعی روشنی کی وجہ سے روبن اکثر رات کو گاتے رہتے ہیں۔ مختلف مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ مصنوعی روشنی کی وجہ سے روبن کی رات کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا۔ اب بہت سے شہری روبن رات کو گاتے ہیں۔ امریکی روبن کنیکٹیکٹ، مشیگن اور وسکونسن کا ریاستی پرندہ بھی ہے۔ دنیا بھر میں پرندوں کی درجنوں مختلف انواع ہیں۔ روبن کا تعلق کچھ غیر معمولی پرندوں سے ہے جن میں بلیک برڈ وغیرہ شامل ہیں، کیونکہ یہ ایک تھرش فیملی کا رکن ہے جن کے مشترکہ نام میں لفظ روبن شامل ہے۔ امریکی روبن کا تعلق تھرش فیملی سے ہے جس میں بلو برڈ، سولیویٹیئرز بھی شامل ہیں۔ وکٹورین دور میں روبن کی کھالیں ایک عجیب و غریب خواتین کی ٹوپی کے لوازمات کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ نوجوان روبن کی چھاتی اصل میں سرخ رنگ کی بجائے بھوری ہوتی ہے، کیونکہ بیبی روبن کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد پرانے برے بال جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد سرخ بال آتے ہیں۔ روبن کی سرخ چھاتی اس چیز کا حصہ ہے جو ہمیں پسند آتی ہے اور موسم سرما کے دن کے وقت زیادہ چمک رہی ہوتی ہے۔ پرندے کی دنیا کے لیے ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ روبن کی مادہ اور نر نسلیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ چھاتی کی شکل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نر اور مادہ حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو مادہ نر کے مقابلے میں قدرے ہلکی ہوتی ہے۔ یورپی روبن کی اوسطاً عمر 2 سال ہے اور وہ مارچ کے آخر میں افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں۔ روبنز ایک قابل افزائش نسل ہے جو اکثر ایک سال میں 3 سے 5 بار بچے پیدا کرتے ہیں، جن میں ہر ایک کے 4 یا 5 انڈے ہوتے ہیں۔ ہلکی سردی میں روبنز جنوری کے شروع میں ہی افزائش نسل شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی افزائش کا معمول مارچ میں شروع ہوتا ہے۔ بیبی روبنز تقریباً 2 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں اور 3 ہفتے کے بعد خود مختار ہو جاتے ہیں۔ اب تک ریکارڈ کیا گیا سب سے پرانا ریڈ روبن 13 سال کا ہے۔ ماضی میں روبن کو ان کے گوشت کی وجہ سے مارا جاتا تھا۔ یقین کریں یا نہ کریں، اب وہ ایک مائگریٹری برڈ ایکٹ کے بدولت امریکہ میں محفوظ ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 3/4 روبنز اپنی پہلی ہی سالگرہ سے پہلے مر جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لڑائی تک بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں چوٹ یا موت واقع ہوتی ہے۔ کچھ آبادیوں میں 10% تک بالغ اموات علاقے میں ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ برطانیہ میں تقریباً 3/4 روبنز 1 سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یا تو وہ شکاریوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں یا تو وہ اپنے بچاؤ نہیں کر پاتے۔ 10% بوڑھے روبنز اپنے علاقے کا دفاع کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں۔
ایک رابن کی عمر اوسطاً 13 ماہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پہلے سال میں ہی رابن کی زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ جب وہ اس رکاوٹ کو عبور کر لیتے ہیں تو ان کے پاس کافی دیر تک زندہ رہنے کا ایک بہتر موقع ہوتا ہے۔ اس وقت یہ ریکارڈ 19 سال کا ہے۔ تقریباً 75% ریڈ رابن 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی یا تو شکاریوں کے چنگل میں آ کر مر جاتے ہیں یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے۔ کچھ آبادیوں میں بالغ رابن کی 10% اموات ان کے علاقے کا دفاع کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اوسطاً امریکی رابن 2 سال تک جنگل میں رہتے ہیں۔ ماہر آرنیتھولوجسٹ میتھیو کوک نے 1900 کی دہائی کے شروع میں ہی بینڈڈ رابن کی تفصیل ریکارڈ کو برقرار رکھا اور نوٹ کیا کہ کچھ رابن 6 سے 9 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ ایک جنگلی رابن تقریباً 14 سال تک زندہ رہتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رابن زمین کے مقناطیسی میدان کو ایک خاص بصری نظام کے ذریعے دیکھنے کے قابل ہے، جسے میگنیٹو ریپشن کہا جاتا ہے۔